شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عربی زبان میں بتلا دیا. رہنمائی کے طور پر 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیج دیے اور ان کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کے صحابہ, اور پھر ایک شیشہ کے طور پر بتلا دیا کہ جس طریقے سے ہم اپنے چہرہ کو سنوارنے کے لیے شیشے کی ضرورت پڑتی ہے, تو یہ ہے ہمارا شیشہ, آئیڈیل اور نمونہ. اس کو دیکھ کر کے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. حضرت عبداللہ یہ مدینہ سے باہر ایک گاؤں کے رہنے والے تھے. ان کی کفالت جو ہے ان کے چچا کر رہے تھے. جب یہ بن سور کے مدینہ کی گلیوں میں جاتے تھے تو لوگ دیکھ کر کے حیران رہتے تھے, عش کرتے تھے, واہ کیسا خوبصورت نوجوان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی دی, حسن و جمال دیا, اور اتنے اچھے کپڑے پہننے کے بعد ان کی تو اور زیادہ خوبصورتی ان کی بڑھ گئی. ایک دن اچانک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو جاتی ہے, اور ملاقات ہونے کے بعد ایک ہی نگاہ میں وہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ لیتا. کلمہ پڑھ لینے کے بعد جب وہ گھر واپس آتا ہے تو اس کے خیالات جو ہے بدلے بدلے سے نظر آ رہے ہیں. اب جو بھی جس کی زبان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی تھی تو ان کو وہ خوب غور سے سنتا تھا, پوری توجہ ان کی طرف ہو جاتی. بیٹا ایک بات بتاؤ اور سچ بتانا, کیا تم مسلمان ہو گئے ہو, اسلام لے آئے ہو, اسلام قبول کر لیے ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مان لیے ہو؟ تو وہ نوجوان بے دھڑک اور بے جھجک کہہ رہا ہے کہ ہاں میرے چچا, میں جو مدینہ گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی ہے, اور میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکا ہوں. کہہ رہا ہے کہ میرے بھتیجے سنبھل جاؤ ورنہ تو تمہارا اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں. یہاں تک کہ اس کے غصہ جب ٹھنڈا ہوا تھوڑا سا تو اس کے بدن پر جو کپڑا تھا اس کپڑے کو کاٹ کر کے نکال دیا گیا, اور نکالنے کے بعد اس کو برہنہ اس بستی سے نکال دیا. اس کی امی جو دیکھ رہی تھی اس کے پاس ایک چادر تھی جس کو وہ اوڑھتی تھی, تو وہ چادر اپنی وہ چادر گلی میں رکھ دی کہ میرا بیٹا جب ادھر سے گزرے گا تو اس چادر کو کم سے کم اپنا 70 اس چادر سے ڈھک لے گا جس سے وہ جانے میں آسانی ہوگی. میرے محترم بزرگوں دوستوں, وہ نوجوان گلیوں سے گزرتا ہے, اس کو چادر ملتی ہے, وہ چادر کو 2 ٹکڑے کرتا ہے پھاڑ کے بیچ میں, اور ایک ٹکڑے کو تہبند کی طرح ہم لوگ جس طرح تہبند باندھتے ہیں اس طرح اس کو باندھ لیتا ہے, اور دوسرے ٹکڑے کو جس طریقے سے ہم ٹھنڈی کے موسم میں چادر اوڑھتے ہیں اسی طریقے سے اس چادر کو وہ اپنے بدن میں ڈھک لیتا ہے. اب سوچنے لگتا ہے کہ جائیں تو جائیں کہاں, تو دل ادھر سے کہہ رہا ہے جس کی محبت میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں, جس کی محبت سے ہم کو سب کچھ چھوڑنا پڑ رہا ہے, اسی کی گلیوں میں اب جانا ہے. فجر کی اذان کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اچانک سے نوجوان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیرت میں آ گئے اور کہنے لگے صحابہ کرام سے کہ یہی نوجوان ہے جس کے بدن پر آج سے پہلے اتنا حسین اور خوبصورت نوجوان تھا, اور اس کے بدن پر اتنا خوبصورت لباس ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی بندہ اس کو دیکھتا تو کہتا ہے ہائے کیا بنتا ہے. آج جب یہ اسلام لے آ چکا ہے, اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو چکی ہے, اس کے رسول کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لیا ہے, تو اس کی حالت دیکھو, اس کی حالت دیکھو. میرے محترم بزرگوں دوستوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ نوجوان تمہاری کیا حالت ہے, تو وہ ماجرا پورا وہ نوجوان بتاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اصحاب صفہ ہے, ان کے ساتھ تم آج سے رہو گے. اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. جب اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گردن کو اٹھاتے ہیں اور اس کے تکیے کو ہٹا کر کے تکیے کی جگہ میں اپنے ران کو رکھ دیتے ہیں, اور اس کے گردن کو اپنے ران پہ رکھ کر کے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ نوجوان ہے جو اپنی ساری چیز چھوڑ کر کے اللہ کی محبت میں آیا. میرے محترم بزرگوں دوستوں, اخیر میں جب اس کی موت آتی ہے, جب اس کا انتقال ہوتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ اس کو نہلاؤ دھلاؤ, جب کفنانے کی باری آئے گی تو اس کو کوئی دوسرا کفن مت دینا. جو میں چادر اوڑھتا ہوں ہر وقت وہ چادر میری اس کی کفن بنا دے. جو بندہ اپنی ساری چیزوں کو چھوڑا اور برہنہ ہو گیا, ننگا بدن ہوا اللہ کی محبت کے لیے, آج وہی اللہ اس بندے کو اپنے محبوب کا چادر دیا. یہ کیوں؟ یہ محض اور صرف یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں ساری چیزوں کو قربان کر کے اور چھوڑ کر کے آیا تھا. اب جب قبر میں اتارنے کی باری آئی تو شریعت میں ہے
शरीयत ने हुक्म दिया है कि उसको वही शख्स उतारे जो उसका ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये मेरे सहाबा, यहाँ तो उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, ना माँ बाप है, ना आस पड़ोस के कोई लोग हैं, ना चचा हैं यहाँ पे। अब उतारने की जो बारी आएगी, अब जो उतारेगा इसको तो अल्लाह का हबीब उतारेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसके कब्र में उतरते हैं और अपने दस्ते मुबारक से उसको रखते हैं और फिर दुआ करते हैं, या अल्लाह मैं इससे राजी हूँ और तू भी इससे राजी होगा। इस जुमले को सुन करके हजरत उमर रजी अल्लाह तआला जोश में आकर के कहने लगता है, हजरत उमर जलाली किस्म का इंसान था, और कहने लगता है काश इसकी जगह आज उमर बिन खत्ताब होता और यही जुमला उमर बिन खत्ताब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि या अल्लाह मैं इससे राजी हूँ, तू भी इससे राजी। मेरे भाइयों, इसीलिए किसी शायर ने कहा है, दोनों जहां किसी की मोहब्बत में हार के, दोनों जहां किसी की मोहब्बत में हार के, वो आ रहा है कोई शबे गम गुजार के। और आगे फरमाते हैं, आका तेरी मेराज के तो लोहा कलम तक पहुँचा, आका तेरी मेराज के तो लोहा कलम तक पहुँचा, और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा।